बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट्स आजकल हो रही हैं यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में, उन पे बात करते हैं। वैसे तो जंग बेनतीजा रही, नुकसान दोनों मुल्कों का बहुत हो चुका। रशिया की इकॉनमी को काफ़ी सारा सेटबैक हुआ, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए नेटो, यूरोपियन यूनियन के ममालिक और अमेरिका धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं, और इसी चीज़ की वजह से कि वो हथियार भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, यूक्रेन अभी तक अटका हुआ है। और जो इलाके शुरू में रशिया ने कैप्चर किए थे वो यूक्रेन छुड़वा नहीं सका, और रशिया मज़ीद इलाके कब्ज़ा कर नहीं सका। सो एक स्टेलमेटेड सिचुएशन मौजूद है। अब सूरत हाल ये थी कि UN जनरल असम्बली का इजलास जारी, और वहाँ पे एक करारदाद जो कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और 60 मुल्कों ने वो करारदाद ड्राफ्ट की, उस पे वोटिंग होनी थी। और ये जो करारदाद है ये डिमांड करती है कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए, और उसके साथ साथ ये कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर का ख्याल रखा जाए, हर मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसको वायलेट न किया जाए, और रशिया तमाम अपनी फोर्सेस वापस बुलाए, जो भी उसने इलाके कैप्चर किए हुए हैं यूक्रेन के, उनसे वो फोर्सेस वापस बुलाए। ये वो करारदाद है जो कि लाज़मन रशिया को कबूल नहीं, क्योंकि रशिया समझता है कि वो इलाके जिन पे उसने कब्ज़ा किया है वो दर हकीकत उसके अपने इलाके हैं, और वो अब रशिया का हिस्सा बन चुके हैं। ये करारदाद जब पेश होनी थी उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। हम सब जानते हैं कि चूँकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को और रशिया के ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो उस सूरत में एक तरफ तो डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से था ही कि आप रशिया के ख़िलाफ़ करारदाद को सपोर्ट करें और यूक्रेन की हमायत में बात करें। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक न्यूट्रल सा रोल अदा करता रहा। हमने हमेशा मुनासिब समझा कि साइड्स न ली जाएं, लेकिन हमेशा हमने ये कहा कि जंग बंद होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए। और उसके साथ साथ ये है कि ये हल जो कि दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर रहते हुए। सो पाकिस्तान की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन थी जो कहने को न्यूट्रल, लेकिन वो दिली ख्वाहिश रखता है कि एक पुरअमन माहौल हो, पुरअमन तरीके से ये मसला हल किया जाए। अब इस वक्त अमेरिकन सोच या उसके प्रेशर वगैरह जो हैं, उनके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी को कॉल की, उनको भी कहा कि जनाब एक आध दिन में ये इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होने वाली है, और आप इस पे वोट दें, और हमारी हमायत में वोट दें, रशिया के ख़िलाफ़ दें। इससे पहले म्यूनिख में, जर्मनी में बिलावल भुट्टो भी मिल चुके हैं। बिलावल जरदारी की मुलाकात यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई। उन्होंने भी इनको यही कहा कि जनाब इस पे इस दफ़ा आप सोच विचार नहीं, आप खुल के यूक्रेन की हमायत करें। पाकिस्तान में जो यूक्रेन के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें भी कहा, और लाजमन डिप्लोमेटिक चैनल्स पे उन्होंने बात की होगी कि पाकिस्तान अब रशिया का पीछा छोड़े, और रशिया चूँकि एग्रेसर है, उसने जंग छेड़ी और वो काबज़ है यूक्रेन की टेरिटरी पे, लिहाजा रशिया की मुखालफत में आप काम करें, और जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद है उसमें यूक्रेन को सपोर्ट करें। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक मुश्किल सी सिचुएशन है कि हर तरफ से प्रेशर। आप देखिए कि यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं काफ़ी पुराने। जब यूक्रेन आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन यूक्रेन के साथ ताल्लुकात हमारे पहले दिन से बेहतर हुए। यूक्रेन से हम गंदम भी बहुत इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा यूक्रेन ने शुरू में हमें जो टैंक टेक्नोलॉजी थी वो दी, और हमने
یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے رشین ٹینکس وغیرہ ہیں وہ بنانے کا پاکستان میں ہم نے کام شروع کیا، اور مختلف وقتوں پہ یوکرین سے ہمیں مدد بھی ملتی رہی۔ سو اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں یوکرین کی اصولاً تو کرنی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے لیے رستے بند نہیں کرتے، رستے کھول کے رکھتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنی یک طرفہ حمایت کر کے ایک بند گلی میں چلے جائیں اور پھر کسی اور ملک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر نہ کر سکیں۔ لہٰذا ہم نے شروع دن سے، جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، پاکستان نے اس میں ایک نیوٹرل پوزیشن رکھی، اور وہ یہی کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کی حمایت کی کہ اس سارے جھگڑے کو پرامن طریقے سے نپٹایا جائے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت۔ ہم نے اس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ رشیا نے جو ٹیریٹریز کیپچر کی ہیں، قبضہ کیا ہے، وہ رشیا اب چھوڑ دے، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم اتنا واضح سٹانس نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اب فرائیڈے کو اس پہ، یعنی جمعے کو، اس پہ ووٹنگ ہوئی اس قرارداد کے اوپر، اور اس قرارداد میں 141 ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا اور یوکرین کا ساتھ دیا، یعنی قرارداد کی حمایت میں۔ 7 ممالک نے اس کے مخالفت میں، جس میں رشیا وغیرہ شامل ہے، بیلاروس شامل ہے، انہوں نے قرارداد کی مخالفت میں 7 نے ووٹ دیے، اور 32 ممالک جس میں کہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ شامل ہیں، انہوں نے وہاں سے ایبسٹین کیا، یعنی انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ خلاف نہ اس کے حق میں۔ یہ بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یعنی ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک نے امریکہ کے کہنے پہ یا اس کے پریشر پہ روس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ایک نیوٹرل سٹانس لیا، جہاں یوکرین اور رشیا کے درمیان ہم نے کسی کو بھی فیور کرنے کا نہیں سوچا ہے۔ اب یہ ساؤتھ ایشیا کا جہاں تعلق ہے، جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ممالک نے ساؤتھ ایشیا کے، انہوں نے امریکہ کی بات نہیں سنی اور نیوٹرل سٹانس رکھا۔ یوکرین نے بھی کوشش بڑی کی کہ یہ، بھارت کے اوپر تو بہت پریشر تھا، بھارت کو تو امریکنز جو ہیں وہ کھل کے، یورپین یونین وغیرہ کہتی رہی کہ بہت ہو گئی، اب آپ ہمارا ساتھ دیں اور رشیا کے خلاف بات کریں، لیکن بھارت نہیں مانا۔ بھارت کے اپنے ریزنز بھی ہیں کہ بھارت کا ایک تو رشیا کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، دوسرا یہ کہ بھارت اس سے ویپنز ٹیکنالوجی وغیرہ بھی لیتا ہے، بہت سارے ہتھیار پروکیور بھی کرتا ہے اس سے، اور رشیا کے ساتھ اس کی ٹریڈ وغیرہ بہت کافی زیادہ ہے۔ تو ان حالات میں یہ ہمیں اندازہ تھا کہ بھارت تو نہیں امریکہ کا ساتھ دے گا اس پوائنٹ پہ، لیکن ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ملکوں نے بھی کہا۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ سو ہمیں اس چیز پہ پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ہمارے ریجن کے نقطہ نگاہ سے درست ہے، اور ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو کہ ہمیں ریجن میں آئسولیٹ کرتا، یا ہماری پالیسی کی وجہ سے یوکرین کو نقصان ہوتا یا پالیسی کی وجہ سے رشیا کو نقصان ہوتا۔ سو ہم دونوں طرف ایک بیلنس اپروچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارت بھی کہتا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرانے کو تیار ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان بھی ان کوششوں کی اگر ضرورت ہو تو کرنے کو تیار ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بذات خود چونکہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ کسی طرف سے کوئی ایڈیشنل مسئلہ، کوئی فالتو مسئلہ اپنے ذمہ لے لے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو سٹیپ تھا یہ درست تھا، اور ہمیں سٹے کرنا چاہیے اس قصے سے۔ تو اب اس میں اگر کوئی ہمیں کل کو یوکرین اس بات کا گلہ کرے، تو بات یہ ہے کہ جھگڑا جو ہے یوکرین اور رشیا کا، وہ اتنا سادہ اور سمپل بھی نہیں ہے۔ رشیا بار بار اعتراض کرتا رہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر یوکرین اس چیز سے اس پہ مضر ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین نے جو امریکی یا مغربی دنیا کی طرف سے جو رشیا کو خطرہ ہے، وہ خطرات لا کے رشیا کے دہلیز پہ رکھ دیے، رشیا کے گھر پہ رکھ دیے۔ سو نیچرلی کوئی بھی ملک اس کو قبول نہیں کرے گا، اور اپنی اسی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت جو جنگ ہے وہ یوکرین بھگت رہا ہے۔ یوکرین کا نقصان بھی، کیونکہ یوکرین کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے، تو یہ سادہ چیز نہیں۔ سو یوکرین کو بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ رشیا آپ کا ہمسایہ ہے نیکسٹ ڈور، اس سے آپ دشمنی مول لیتے ہیں، اور جہاں امریکہ سے یا کسی اور ملک سے
آپ مدد لے کے تو آپ کہتے ہیں جی ہم نیٹو کا حصہ بن کے، تو پھر نیٹو کا حصہ بن کے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ رشیا کے خلاف ہی کرنا ہے، اور رشیا سے تعلقات بہتر کریں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کا مسئلہ بھی اتنا سیدھا نہیں کہ یوکرین بالکل جارحیت کا شکار ہو گیا لہذا کھل کے اس کی مدد کی جائے، نہیں، یوکرین کو بھی اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا قبل اس کے کہ رشیا اس کے علاقے خالی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔